السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا پھر شادی کرنے والے ہیں وہ یہ ٹاپک لازمی سنیں، کیونکہ اس ٹاپک سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا بہت پرانی ایک سنگر تھی جن کا نام تھا نازیہ حسن، جن کا ایک بڑا مشہور گانا ہے جو آج کل بھی کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، ہاں ہاں بات بن جائے۔ اتنا اچھا سنگر نہیں ہے میں تھوڑی بہت آڈینس ہے وہ بھی بھاگ جائے گی۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ناصر ادیب نے بتایا، جنہوں نے ریما کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، فلم مولا جٹ کے بھی اسکرین رائٹر ہیں، اور ان کی بیٹی ہے زویا ناصر۔ انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ نازیہ حسن کی زندگی جو تھی نا شادی کے بعد، وہ بڑی دردناک تھی۔ وہ اس لیے دردناک تھی، حالانکہ وہ ارینج میرج تھی، ان کی والدہ نے شادی کروائی تھی، لیکن شادی کے بعد کی زندگی ان کی بڑی تکلیف دہ تھی۔ ایک تو ان کو کینسر ہو گیا تھا، شادی سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان کا جو ہسبینڈ تھا وہ ان کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ تڑپتی تھیں، تکلیف میں رہتی تھیں، لیکن شوہر ان کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ شادی ہو چکی تھی، اب شادی کے بعد معاملہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ خیال نہیں رکھتا تھا، کیوں اپنی بیوی کا کیئر ٹیکر نہیں بنا، کیوں اس شخص نے ایک ایسی لڑکی جس سے شادی کرنے کے لیے اس وقت کے خوبصورت امیر ترین لوگ بےتاب تھے کہ کاش ہماری شادی نازیہ حسن سے ہو جائے۔ وہ ایسی ایک خوبصورت اور فیمس سنگر تھی جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کا گانا سنا جاتا تھا لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ خیر، ارینج شادی ہوگی، ارینج میرج تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے یہ کیا کہ ان کو یہ کہا کہ تم نے گانا نہیں گانا۔ اب دیکھیں، شادی سے پہلے جب آپ کسی سے شادی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ میں کس سے شادی کر رہا ہوں۔ اگر آپ انڈر ورلڈ کے کسی ڈان سے شادی کرنے لگی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یہ اسمگلنگ کرتا ہے، یہ کرمنل ہے، لوگوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اور شادی سے پہلے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہونے جا رہی ہے جو بہت پاورفل ہے، پیسے والا ہے، جو کسی کو ایک بندے کو فون کر دے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، کام پہ ٹانگنے لگ جاتی ہیں۔ آپ یہ سوچ کر شادی کرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی تو بڑی عجیب سی ہو گئی ہے یار، میں تو بڑی قید میں رہنے لگ گئی ہوں۔ اور ایسے بھی بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، بہت ساری سٹارز کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بہت ساری ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہوا، بہت ساری ایکٹرز کے ساتھ ایسا ہوا۔ انہوں نے پاورفل بندے کے ساتھ شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی بڑی مشکل تھی۔ اسی طرح سے یہ شخص نازیہ حسن سے شادی کرتا ہے، اور شادی کے بعد وہ نازیہ حسن کو منع کرتا ہے کہ گانا مت گاؤ۔ دیکھیں، گانا گانا ایک یہ جو ٹاپک ہے نا، اسلام میں جائز ہے نہیں جائز ہے، یہ رائٹ بات ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں ہر بار اس بات کو اس لیے کلیئر کرتا ہوں کہ میں کوئی سیکولر نہیں ہوں، بہت زیادہ میں لبرل نہیں ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو یار، میں بہت زیادہ ماڈرن نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں کیا جائز ہے کیا نہیں جائز، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آپ ایک بندی سے شادی کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی سنگر ہے، تو اس کو آپ شادی کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم نے گانا نہیں گانا۔ وہ کہتی ہے کہ میں گانا گاؤں گی، کیونکہ اس گانے کے لیے تو میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، میں نے گانا ہی گانا ہے۔ اب وہ بندہ پوری طرح سے پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں مانتی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان پر تشدد بھی کرتا ہے اور اس پر ظلم بھی کرتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ان کی ڈیتھ کے بعد 5 مہینے تک ان کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ اس پر تحقیق ہو رہی تھی کہ ان کو زہر دے کر مارا گیا تھا، حالانکہ ان کو کینسر تھا، ان کا اندر تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن 5 مہینے تک ان کو اس لیے نہیں دفنایا گیا تھا کہ لوگوں کو یہ شک تھا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ خیر، 5 مہینے کے بعد یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کو زہر نہیں دیا گیا، ان کی خود کی آئی ہوئی موت تھی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے رشتے جو ایکٹر یا پھر ایکٹریس سے شادی کرتے ہیں اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے لے بھئی انہوں تو ہانیہ عامر دی کال آ رہی ہے، لے بھئی یشما گل نو تو فلانے دی کال آ رہی ہے، فیروز خان نو تو فلانے دی کال آ رہی ہے، بار بار لڑکیاں دی کال کیوں آندی ہے؟
भाई उनका काम है, अगर वो अपनी को स्टार के साथ बात कर रहा है या फिर जिसके साथ म्यूजिक वीडियो करने जा रहा है उसके साथ रोमांटिक सीन, इमरान हाशमी का अगर तो फिर रोज लड़ाई होनी चाहिए थी। जब आप ये बात समझ लेते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है और जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसने अपनी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना, अपने काम को नहीं छोड़ना, तो अगर आप एडमिट कर लेते हैं तो फिर वो रिश्ता चलता है। लेकिन जब आप एडमिट नहीं करते तो वो रिश्ता नहीं चलता। लेकिन नाजिया हसन पर उन्होंने कहा कि बहुत जुल्म होता रहा और उस वक्त जाहिर है सोशल मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, खबरों में ये बातें आती थी या टीवी पर कहीं किसी प्रोग्राम में डिस्कस हो। उस वक्त टीवी पर भी लोग इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे किसी की पर्सनल लाइफ को। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अखबार में खबर आ जाए तो फिर वो खबर इस तरह से फैल जाती थी कि भाई फापा कुटनी आपा हर मोहल्ले के एक एक कोने में एक एक घर में जाकर बता देती थी। अखबार भी गली में किसी एक के घर आता था, फिर पूरे मोहल्ले में वो घूमता था, फिर सभी पढ़ते थे क्योंकि और तो कोई काम होता नहीं था और इस तरह से वो खबर भी छुप के नहीं रहती थी। बहरहाल आज कई सालों के बाद जब ये पता चल रहा है कि उन पर बहुत जुल्म होता था, बहुत सितम होता था और उनके हस्बैंड उनका ख्याल नहीं रखते थे, तो बड़ा तकलीफ दे, मतलब ये जो पॉडकास्ट था बड़ा तकलीफ दे था क्योंकि वो बड़ी नाजुक सी थी। मतलब मैं जब अब उनके गाने देखता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार वो कितनी नाजुक सी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी उस दौर की। और एक और बहुत बड़ा सितम ये था कि उस शख्स की पहले से 2 बीवियां और थी और नाजिया हसन उनकी तीसरी बीवी थी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ा सितम था कि उस शख्स ने पहले बताया ही नहीं कि मेरी पहले से 2 बीवियां हैं और उनकी शादी हुई तो काफ़ी अरसे के बाद जब नाजिया हसन को पता चला कि मैं तो तीसरी बीवी हूँ। गुनाह नहीं था, लेकिन जब एक शख्स को पता ही, एक लड़की को पता ही ना हो कि मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ कि उसकी पहले से 2 बीवियां मौजूद हैं, दर्जन बच्चे मौजूद हैं, तो उसको कैसा लगता होगा। बहरहाल काफ़ी तकलीफ दे अमल था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ जब सामने आते थे तो उसमें लगता है, मैं आज भी उनके इंटरव्यूज़ पुराने देखे हैं जब मैंने देखा यार वो तो बहुत संजीदा और बहुत सुलझी हुई थी। ऐसा नहीं है जिस तरह से आप हमारी सिंगर्स उठा, मैं अब क्या नाम लूँ किसी के, बहुत सारी ऐसी सिंगर्स हैं जो टुन बैठकर, हाँ बताएं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, टुन बैठकर इंटरव्यूज़ दे रही होती हैं, तो वो बहुत सुलझी हुई थी, बड़ी अच्छी बात करती थी, बड़े अच्छे तरीके से बात करती थी। बहरहाल उनके साथ ये सब कुछ हुआ, बड़ा अफसोसनाक था, बड़ा दुख हुआ। बहरहाल आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि किसी से शादी करने वाले हैं तो पहले से सोच लें कि भाई मैं एक बहुत मॉडर्न लड़की से शादी करने जा रहा हूँ या फिर मैं एक बहुत लोफर किस्म के लड़के के साथ शादी करने जा रही हूँ, तो शादी के बाद मैं इसे सुधार नहीं पाऊंगी। कोशिश की जा सकती है लेकिन जाहिर है जो कर रहा है बचपन से वो कहाँ सुधरने वाला है, नहीं सुधरता, नहीं सुधरती। इसलिए सोच समझ कर शादी कीजिएगा। ये मैं आपको कह रहा था, इस टॉपिक से आपको बहुत फायदा होने वाला है। शादी कर ली है तो निभाना है तो भाई चुप करके निभाओ, प्यार प्यार से समझाते जाओ कि ए काम सही नहीं है, एनू छोड़ दो, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको समझ आई होगी। इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं साइमा कुरैशी के बारे में। साइमा कुरैशी को आप जानती है आप नहीं जानती? हाँ, जानती भी है तो नहीं जानती ये भी एक टिकटॉकर है, बड़े मशहूर है, हम जानते भी हैं तो नहीं जानते। साइमा कुरैशी कहती हैं, अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रहा है, इस पॉडकास्ट में जो उन्होंने बात की है ना उसकी वजह से औरतों को बड़ा गुस्सा आया। हालांकि बात तो शायद सच है। वो कहती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये की कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम की कि औरत जब कमाने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, मैं ए भी किया है, मैं ओ भी किया है, मैं बच्चियां दे पैंपर भी चेंज किए हैं, फिर काम ते भी गई हाँ। मतलब वो इतना ज़्यादा हाईलाइट करती है। और एक मर्द अपनी मेहनत की पाई पाई अपने बीवी बच्चों पर चुप करके हंसते हंसते लुटा देता है, बगैर देखिए प्रदेश में बैठे कितने लोग हैं जो कई कई सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, पैसा कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों पर लुटा देते हैं, कोई सोच समझे, कोई फिक्र किए बगैर। लेकिन जब एक औरत पैसा कमाती है तो वो अपने शोहर को बार बार याद करवाती है। मेरी आंखों देखा हाल है, मैंने जिंदगी में कई लोगों को बार बार देखा ये बात करते हैं, मैं घर चला रही हूँ, मैं घर चला रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। और इन बातों को मैंने कई बार देखा और मैंने उनको समझाया कि देखो ये जो तुम बातें करती हो या ये जो तुम बार बार बताती हो,
یہ وہی تمہارا شوہر ہے جس کے اچھے حالات تھے تو تم پر اپنا ایک ایک روپیہ لٹاتا رہا, تمہیں زیور بنا کے دیتا رہا, تمہیں بہت ساری چیزیں بنا کر دیں, تمہیں خوش رکھا, تمہیں شاپنگ کرواتا رہا. لیکن آج اگر اس کے مشکل وقت میں تم تھوڑا سا کما کر اس کو دے رہی ہو تو تم تو بہت زیادہ بڑبڑ کرتی جا رہی ہو. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال ان کو وہ ہیٹ اس لیے زیادہ دیا جا رہا ہے, اس لیے ان کو زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں دوسری شادی کرنا مرد کے لیے گناہ نہیں ہے. اس کو گناہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی کے پاس جا کر منتیں کر کے اجازت لے اور اجازت لے کر جا کے دوسری شادی کرے. اور شادی ہوگی, شادی کرے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار شادیاں کرے. یہ سائمہ قریشی نے یہ بیان دیا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ یہ جس طرح سے لوگ باہر منہ مارتے رہتے, کبھی اس کے ساتھ افیئر چلا, کبھی اس کے ساتھ افیئر چلا, کبھی اس کے چکر میں لگا رہے, جب وہ شادیاں کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. خیر ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں, وہ کسی اور کے ساتھ بھی پھر بھی تاڑو لگے رہتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ باہر تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پر 40 شادیاں کی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ٹھڑک نہیں ختم ہوتی. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ یقین کریں ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی کی منتظر ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور اتنی سی ضرورت ہے ان کی 20-25 ہزار روپے مہینہ ان کو مل جائے جس سے ان کا گھر چل سکے. لیکن وہ بیوی کے ڈر سے شادی نہیں کرتے, بچوں کے ڈر سے شادی نہیں کرتے. اور سائمہ قریشی نے یہ بات کہی ہے کہ شادی اسلام میں جائز ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا. اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ سائمہ قریشی دوسری شادی پر اس لیے زور ڈال رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ خود کسی کی دوسری بیوی ہو, انہوں نے خود کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہو, اس لیے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. مجھے یقین ہے, لوگ کہتے ہیں مجھے یقین ہے, اس طرح کے کامنٹس تھے, مجھے یقین ہے انہوں نے کسی کی دوسری بیوی بن کر کسی کا گھر برباد کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہی ہیں. دوسرا لوگ ان کو دوبارہ کر لیتے ہیں ایسے, دوسرا لوگ ان پر اس لیے زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ اسلام کی باتیں کر رہی ہیں, دوسری طرف آپ فلموں میں, ڈراموں میں, ویڈیوز میں گندے کپڑے پہن کر گندے ڈانس کرتی ہیں. یار لوگ اچھی باتوں کو نا دوسری طرف موڑ کر لے ہی آتے ہیں. سائمہ جی آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں, آپ جتنی مرضی میرے لیے دعائیں کر لیں کہ میری دوسری, تیسری, چوتھی شادی ہو, لیکن ان لوگوں نے یہ باتیں کر رہی ہے کہ آپ کپڑے کیسے پہنتی ہیں. آپ کو دین اسلام کی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اور وائرل بھی کیوں ہوا؟ دیکھیں اگر آپ آ کر کہتی ہیں بھائی میں نے فلاں ڈرامے میں کام کیا تھا, فلاں ڈرامے میں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, جیسے دنیا پور میں آپ کر رہی ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اگر آپ اس طرح بیٹھ کے بات کر رہی تھیں وہ نا میرا ڈرامہ تھا نا وہ بہت اچھا تھا, کبھی وائرل نہ ہوتی. آپ ٹاپک ہی وہ لے کر آئی ہیں کہ آپ کے اوپر میمز بن رہی ہیں کہ شادی کر لو, دوسری کر لو, تیسری کر لو. بہرحال سائمہ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بے شک آپ نے بناوٹی کی ہیں, جو بھی کیا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے بناوٹی کیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں لو یو ہو گیا, تھینک یو, آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایشو اٹھایا. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں رجب بھٹ کے بارے میں. بھائی رجب بھٹ کا ایک گانا آیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے لائیو آ کر لوگوں سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ اب ویڈیو سامنے آ رہا ہے, کیونکہ میں نے وہ دیکھا نہیں تھا اور لوگوں نے اب اس کو کاٹ کر لگانا شروع کیا. اب وہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کے صدقے 1 گھنٹے میں اس پر 1 ملین ویوز لے آئے. میں کسی قابل نہیں ہوں, ملین ویو مجھے چاہیے اللہ نبی کے صدقے میں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, نہ آپ کی کوئی اوقات ہے. صرف اللہ نبی کے صدقے میں اپنی جو ایک پاور ہے نا, اپنی جو ایک ٹیم ورک پاور ہے, وہ پوری ایفرٹ ڈالنی ہے. اب یہ بات جو ہے کسی نے کاٹ کر, کسی نے پراپر طریقے سے اسی کلپ کو کاٹ کر سوشل میڈیا پر ڈالا تو پھر لعنتوں کی برسات ہو گئی. دیکھیں گانے کے لیے اللہ رسول کا واسطہ دینا مناسب نہیں لگتا نا. دیکھیں اگر کوئی انسان کہہ رہا ہو اللہ رسول کا واسطہ ہے, میں غریب ہوں, میرے حالات اچھے نہیں ہیں, مجھے سپورٹ کریں یار, میں کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤں, میں یوٹیوب پر تھوڑا سا وائرل ہو جاؤں, مجھے کام ملنے لگ جائے, تھوڑے بہت آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں اس سے مجھے 4 پیسے آنے لگ جائیں, سمجھ آتی ہے بات. لیکن اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گانے میں کام کیا ہے, اس گانے کی ویڈیو آپ لوگوں نے 1 ملین ویوز لانے ہیں اس پر اور وہ ٹرینڈنگ پر آنا چاہیے اور اللہ رسول کا واسطہ دے رہے ہیں, تو یہ بات واقعی اچھی نہیں ہے. اور مشی خان نے بھی ابھی ایک ویڈیو بنایا جس پر انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ایک پروگرام ہے جس میں ایک ریالٹی شو ہے جس میں بہت زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں,
लड़की के प्राइवेट पार्ट पर लड़का बात करता है, फिर आगे से वो उस पर गंदी बातें करती है और इन गंदी गंदी बातों की वजह से वो शो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो उसका बाइकआउट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि उस प्रोग्राम को बंद होना चाहिए। नाम गालिबन मैं भूल गया हूँ, अगर आप लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इस पर मिशी खान ने वीडियो बनाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान का टॉप का यूट्यूबर जिसका नाम है डक्की भाई, अब डक्की भाई ने सारी जिंदगी 6 साल से 13 साल के बच्चों को गालियां सिखाई, रोस्टिंग की, गंदी बातें की और ये सारी बातें करके उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। अब वो व्लॉग बनाने लग गए, लोग तब भी उनको उसी तरह पसंद करते हैं। दूसरी तरफ उनका रजब भट्ट की तरफ भी इशारा था, इन सब की तरफ इशारा था कि ये लोग गालियां देते हैं, माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हैं और इसी वजह से लोग इनको ज्यादा देखते हैं। यार बड़े मजे की बातें करता है, तो इनका भी बाइकआउट करें। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बाइकआउट करना चाहिए? बाइकआउट कहाँ होता है यार? अभी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि तलहा ने कहा मेरे वालिद को उठा के ले गए, उनको नंगा करके करंट लगाया गया और दूसरे ही दिन तलहा और डक्की इकट्ठे बैठे हुए थे और ये सारा मामला सेटल हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतना अगर जुल्म हुआ है आपके साथ तो फिर आपने डक्की के साथ हाथ क्यों मिलाया? नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि माफ़ कर देने वाले को अल्लाह पसंद करता है, तो फिर ये भी एक अलग मामला है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि क्यों किया माफ। बहरहाल आपके अपने दिल की बात थी, आपको समझ आती है, आपने कर लिया। लेकिन आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी मैंने आपको मामलात सुनाए बताए, इसके बारे में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है और कि आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है। ये लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोगों के मामलात जो हैं वो आपके कमेंट से सुनकर पढ़कर उनको समझ आती है कि ज़िंदगी में ये काम नहीं करना। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।